بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کے فائدے کیا ہیں؟ یقیناً یہ تو آپ جانتے ہوں گے، لیکن سحری اور افطاری میں کتنی کھجوریں استعمال کرنی چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام عزیز دوستوں کے نام جو سحری اور افطاری میں اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ آئیے تو جانتے ہیں سحری اور افطاری میں کھجور استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اس کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ اوور ویٹ ہیں، آپ کو شوگر ہے یا کسی قسم کی کوئی کرونک بیماری ہے، تب بھی آپ دن میں 2 کھجوریں ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ انیمک ہیں، آپ کو خون کی کمی ہے، آپ کا HB لیول کم ہے، آپ کا وزن کم ہے، تو دن میں کم از کم آپ 7 سے 8 کھجوریں لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کی خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں، آپ کے وزن کو مینٹین کرتے ہیں اور آپ کو تمام طرح کی وہ نیوٹریشن مہیا کرتے ہیں جو روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نارمل انسان ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ دن میں پھر بھی 3 سے 4 کھجوریں ضرور لیں۔ کھجور آپ کو قبض ہونے سے بچاتی ہے، اوورآل کے تمام طرح کے ہیلتھی معاملات کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سحری اور افطاری میں اگر آپ نارمل ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، تو 6 سے 7 کھجوریں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سحری اور افطاری میں کھجور کا استعمال کریں گے تو ہونے والی دن کے درمیان جو آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، وہ تمام وٹامنز اور نیوٹریشنز کی کمی پوری رہتی ہے جو آپ کو روزے کے درمیان میں ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ اپنی سحری اور افطاری میں کھجور کو ایڈ کریں گے تو آپ کے اندر ان تمام وٹامنز اور منرلز کی کمی نہیں ہوگی اور آپ ایکٹیو اور چست رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شوگر لیول مینٹین رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو میٹھے کی کریونگ زیادہ ہے تو میٹھے کی اس کریونگ کو کم کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتی ہے۔ حاملہ خواتین میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایسی حاملہ خواتین جو روزہ رکھ رہی ہیں، اگر وہ اپنی ڈائٹ پلان کے اندر کھجور کو سحری اور افطاری میں ایڈ کر لیتی ہیں تو یقیناً ان کو کسی بھی قسم کے مسائل سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ ایسے لوگ جو کمزور ہیں، اپنے جسم کو موٹا تازہ کرنا چاہتے ہیں، تو کھجور کا ملک شیک بنا کر پئیں، تو اپنے خوبصورت اپنے چہرے کو، اپنے پچکے گالوں کو موٹا تازہ کرنے میں آپ کی مدد دیتی ہے۔ اپنی لائف کے اندر کھجور کو لازمی ایڈ کریں، خاص کر سحری اور افطاری میں اس کو اپنائیں۔ یقیناً بہت سے لوگ آج کل ہمارے ہاں بہت سی ایسی خوراکیں موجود ہیں، ہمیں آج کل کھجور بہت کم مقدار میں کھانے کو موقع ملتا ہے، تو یقیناً کھجور کو اپنی سحری اور افطاری کا حصہ بنائیں اور اسے باقاعدگی کے ساتھ، اگر آپ نارمل ہیں 3 سے 4 رہیں، اگر آپ کو شوگر ہے تو 2 کھجوریں ضرور سحری اور افطاری میں اس کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے یا کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ ہے تو تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہترین ہے، آپ کی تمام طرح کی ہیلتھ کے لیے بہترین ہے۔ آپ کو روزمرہ زندگی کے دوران اتنے وٹامنز اور منرلز مل جاتے ہیں چھوٹی سی معمولی سی کھجور کے اندر، یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا کھجور کو اپنی افطاری اور عام لائف میں بھی حصہ بنائیں، ابھی سے عادت ڈالیں اور عادت اس طرح کی ڈالیں کہ یہ ساری زندگی عادت ہی رہے اور یہ کھجور جو ہے آپ کے ساتھ چلتی رہے گی، تو یقیناً آپ کو ہڈیوں کی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ اوورآل سر سے لے کر پاؤں تک اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ بالوں کے لیے فائدے ہیں، جلد کے لیے فائدے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دانتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے، خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین ہے، حاملہ خواتین کے لیے بہترین ہے، دردوں کو کم کرتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے، دل کی حفاظت فرماتی ہے، گردوں کی حفاظت کرتی ہے، پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہے، چیسٹ انفیکشن میں مفید ہے۔ آج کل جو کہ بہت سے لوگ جن کو کھانسی، نزلہ، زکام پھر بھی ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی بڑی بہترین ہے۔ نزلے، زکام، کھانسی کے لیے تو ایک بہترین ٹونک ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک آنتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے، آنتوں کو کینسر سے بچاتی ہے، ہمارے جسم کو مختلف قسم کے کینسر سے بچاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر ایسے وٹامنز، ایسے منرلز اور ایسی امیونٹی پیدا کرتی ہے جو کہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں، ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں اہم رول پلے کرتی ہے۔ جب آپ کا قوت مدافعت، آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو یقیناً آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو ضرور اپنی لائف کے اندر کھجور کو ایڈ کریں، خاص کر سحری اور افطاری میں اس کی اہمیت دیں، تاکہ آپ کو روزمرہ زندگی میں ہونے والے مختلف وٹامنز اور نیوٹریشنز کی جو کمی ہے اس کو کمی کو پورا کیا جا سکے۔